ایک نظریہ، ایک عقیدہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ ہمارے ہاں یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو روحیں ہیں وہ روحیں کچھ خاص دنوں میں، کچھ خاص اوقات میں اپنے گھروں کو لوٹ کر آتی ہیں۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر بدروحوں کا تصور بھی انسان کی زندگی میں موجود ہے۔ آسیب، اثرات، جنات، چڑیل، بدروحیں، روحیں، اثر، سایہ اور اسی طریقے سے دیگر بہت سے نام ہمارے معاشرے میں گردش کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ مختلف اور الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ حقیقت میں جنات ہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے بہت سارے نام ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں۔ کوئی پچھل پیری کے نام سے، کوئی چڑیل کے نام سے، کوئی اسی طرح ڈائن کے نام سے، یعنی ہر شخص نے جو کہانیاں بچپن سے ہمارے معاشرے میں چلتی آ رہی ہیں اس کے حساب سے اپنے ذہن میں ایک حیولہ بنا رکھا ہے اور اسی کے حساب سے اس پہ یقین کر کے بیٹھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو روحوں کا لوٹ کر آنا یا بدروحوں کا وجود، بدروح کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ روح جو بدی کی راہ پر ہو۔ اب جنات اور شیاطین جو بدی کی راہ پر، برائی کی راہ پر چلتے ہیں وہ بدروح کہلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئی کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں یا بدروحوں کا وجود ہوتا ہے؟ اصل میں یہ عقیدہ ہندو مذہب کا ہے۔ ان کے ہاں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو وہ مختلف شکلوں کی صورت میں یا مختلف اوتار، روپ لے کر اس دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ یہ 7 جنم کا جو تصور ہے کہ ایک جنم میں اگر وہ انسان تھا تو دوسرے جنم میں وہ کتا یا کسی اور صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور پچھلے جنم پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے، یا تو اسے ترقی ملتی ہے یا پھر اسے تنزلی ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز لوگوں کے درمیان آ چکی ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ تصور بنا لیا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جمعرات کی رات، پیر کی رات، شب برات کی رات یا عید کے دنوں میں یا کسی خاص موسم میں کسی خاص وقت پر وہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں، اور مختلف نظریات لوگوں کے ذہن میں۔ کچھ لوگ ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے لیے ان دنوں میں خاص محفلیں رکھ کر ان کے لیے خاص قرآن خوانی یا اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، یا ان دنوں کو خاص کر کے صدقہ کرتے ہیں، اور خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ روحیں آئی ہیں اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ جبکہ حقیقت میں ایسا کوئی نظریہ بھی اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اسلام بالکل اس نظریے کی نفی کرتا ہے کہ روحیں لوٹ کر موت کے بعد واپس آ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے حرام کر دیا ہے کسی بھی ایسی بستی والوں پر، کسی ایسی جماعت یا ایسے گروہ پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ واپس آ جائے، یعنی ان کی روحیں یا جسمانی طور پر وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، کہ وہی اللہ رب العزت ہے جو روح کو قبض کر لیتا ہے انسان کی موت کے وقت، اور جس کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی اس کی نیند کے اندر اس کی روح کو عارضی طور پر روک لیتا ہے۔ اب جس کا وقت مقرر ہو گیا اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کا ابھی کچھ وقت باقی ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ رب العزت واپس لوٹا دیتا ہے، اور وہ روح جسم میں واپس آتی ہے، اور جب تک انسان کی زندگی ہے وہ روح اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی لیے انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے زندگی دی، میری روح لوٹائی میری موت کے بعد۔ یہ ایک چھوٹی موت ہے جو موت کی ایک قسم ہے جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ چیز تو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ یہ بدروحیں یا روحوں کا لوٹ کر آنا یہ ہمارے اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے میں اور بہت سے نام لوگوں کے ذہن میں آئے ہوئے ہیں، بچوں پر سایہ ہے، بچوں پر جو ہے وہ اثر ہے، یا اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں، حقیقت میں ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ چیزوں کو الگ نام دے دیے گئے۔ سایہ بچوں پر ہے، اس چیز کو کیسے ذکر کیا جاتا ہے کہ جی بچے پر پرچھائی ہے، بچے پر سایہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنات کی نظر بچوں کو لگتی ہے۔ جب کسی بچے کو نظر لگتی ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اس پر سایہ ہے۔
اور یہ جو روحوں کا لوٹ کر آنا ہے یا انسانی شکل میں لوگوں کو دکھنا ہے خواب کے اندر یا کسی حالت میں ان کے کسی مردہ کا آنا، بسا اوقات یہ شیطانی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی انسانی شکل میں انسان کو بھیج کر کسی نیکی کی تلقین یا کسی بری چیز سے روک رہا ہوتا ہے۔ اور شیطانوں کا آپ کے یا ہمارے مردوں کی شکل میں آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں دجال کے متعلق یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ جب وہ آئے گا اپنی طاقت اور اپنی قوت دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو قبر سے اٹھائے گا، کسی شخص کے سامنے اپنا ذکر کرے گا کہ مجھے اپنا رب مانگ لو، وہ انکار کرے گا تو اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو قبر سے اٹھائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں نے اسے زندہ کیا۔ حقیقت میں اس کے والدین نہیں ہوں گے، حقیقت میں وہ اس کے ساتھ اس کے چیلے شیاطین ہوں گے، جنات ہوں گے جو اس کے والدین کی شکل میں آئیں گے اور اس کے لیے آزمائش کی صورت بنے گی۔ تو یہ ٹوٹل جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز موجود ہے کہ روحوں کا لوٹ کر آنا یا روحوں کا پلٹ کر آنا اور پھر روحوں کو الگ چیز تصور کرنا اور جنات کو الگ چیز تصور کرنا، یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ جنات ہیں، ان کا وجود ہے، وہ انسان پر کچھ نہ کچھ دسترس بھی رکھتے ہیں، لیکن روحوں سے خوف کھانا یا اپنے مرے ہوئے لوگوں پر یہ یقین رکھنا کہ وہ لوٹ کر آئیں گے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ایسے بہت سے نظریات جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس پاک و ہند کا جو خطہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر اس لیے موجود ہے کہ ہمارا ایک بہت عرصے تک تعلق ہندوانہ رسم و رواج کے ساتھ رہا۔ ہمارے پڑوس میں یا ہمارے درمیان وہ ہندو برادری رہتی رہی جن کے ہاں یہ نظریات موجود ہیں۔ ان نظریات کی وجہ سے بہت سے ایسی سوچیں اور ایسی افکار جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی رچ بس گئی۔ آج کے پیغام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر معاشرے میں یہ جو عجیب و غریب افکار پھیل رہے ہیں اور ایک عرصے سے لوگ ان پر عمل بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ خوف میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خوف میں اگر مبتلا نہیں بھی ہوتے تو ان روحوں کی خوشنودی کے لیے یا ان کو راضی کرنے کے لیے یا ان کی مغفرت کے لیے وہ عمل کرتے ہیں جو حقیقت میں اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ ایک غلط کانسیپٹ ہے، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوانہ رسم و رواج اور عقائد کا ہم پر ایک تسلط ہے جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔